بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے، اور جن مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ گزشتہ رات کافی دیر تک میں بھی دیکھتا رہا، اڈیالہ کے باہر 26 نومبر والا ماحول ہی بنا ہوا تھا، اور بہت سارے لوگ جمع تھے۔ عمران خان کی تینوں بہنیں جمع تھیں، اور بہت سارے لیڈر تھے پی ٹی آئی کے، اور مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ 20-25 دن ہو گئے ہیں، انتظامیہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروا رہی، جس کی وجہ سے گھر والوں کے، کارکنوں کے شکوک و شبہات بڑھ رہے۔ کوئی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اگر ملاقات کروا دیتے وکلاء کی، خاندان والوں کی، جو ہر قیدی کا جمہوری اور آئینی حق ہے، منگل اور جمعہ رات کے دن مخصوص کیے ہوئے ہیں ملاقاتوں کے لیے۔ میاں صاحب بڑی لمبی لمبی ملاقاتیں کرتے تھے، 20-20 30-30 آدمی ایک ایک دن میں، جب کسی کا جی چاہے ان کی جماعت کے لیڈر کا، اور خان کے دور میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اب میاں صاحب کا دور حکومت ہے، اور میاں صاحب بڑی خاموشی کے ساتھ تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ رات 12:30 تک احتجاج کرتے رہے، سخت سردی میں۔ خواتین 70 سالہ بہنیں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے، اپنا آئینی حق استعمال کرنے کے لیے اڈیالہ کے باہر بیٹھی رہیں، اور جیل والوں نے ریکویسٹ کر کے اب بہت ساری پولیس بلوالی بار میدان جنگ کا ماحول بنا دیا۔ اور جو جس طرح خبریں لائیو آ رہی تھیں کہ خدا نخواستہ خاکم بدہن کو ایسا حادثہ 26 نومبر جیسا یا مرید کے جیسا کوئی حادثہ نہ ہو جائے پھر، اس لیے کہ ہمارے طاقتوروں کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ جب سے محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بنے ہیں، اسلام آباد میں آج 26 نومبر ہے، گزشتہ سال 26 نومبر کو پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا کہ ہم اگر چاہیں تو 5 منٹوں کے اندر اندر ڈی چوک خالی کروا سکتے ہیں، گولی بندوق ہمارے پاس ہے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ بندوق چل گئی، اور جو قتل عام وہاں ہوا، لاشیں گریں، لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئیں، بہت سارے لوگ بچنے میں کامیاب ہوئے، کچھ بیچارے موت کے منہ میں چلے گئے، اور راتوں رات کی سڑکیں بھی دھو دی گئیں، صاف کر دی گئیں، تاکہ خون کے نشان باقی نہ رہیں، کوئی چھینٹا نظر نہ آئے۔ اتنا لمبا چوڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی محسن نقوی صاحب، شہباز شریف صاحب، ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آخر۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، کل کی ایک ویڈیو وائرل تھی، ایک بندہ خاتون کو چپیڑے مار رہا ہے، پتہ نہیں اس کی بیٹی ہے، بیوی ہے، کوئی اور ہے کوئی، اور منہ پہ مار رہا ہے، ہاتھ پکڑ کے نیچے باندھ کے چپیڑے مار رہا ہے۔ تو دیکھا نہیں جاتا کہ جائے کہ آپ لاٹھی چارج کریں، آپ آنسو گیس پھینکیں، آپ ٹھنڈا پانی ماریں اور گولی چلائیں۔ یہ کس طرح بندوں سے برداشت نہیں ہوتا؟ اور میرا رب تو اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، وہ تو رحم فرمانے والا۔ جب آپ اپنے بھائیوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، گولی چلاتے ہیں اور بے دریغ چلاتے ہیں، اور پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے، نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتے، تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ کل جواب تو دینا ہے۔ اچھا، یہ ملاقات کروانی کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی اس کا۔ حق ہے
कानूनी तौर पे कि मंगल और जुमेरात को जो वकील हैं, जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी मुलाकातें तमाम जेलों में होती हैं। अगर वो करवा दी जाती, ना लोग इकट्ठे होते, ना एहतजाज होता, और ना रात जो माहौल बना हुआ था ना वो बनता। और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दह चीज़ है, पूरी कौम, अब कोई ऐसा हादसा होता है तो पूरी कौम टेंशन में होती है, पूरी कौम एक मुसीबत और तकलीफ़ में होती है कि दुआएं मांग रही होती है, या अल्लाह खैर फरमा, या अल्लाह को बचा हो जाए। सारी कौम को तकलीफ़ दे के, मुलाकात के लिए आने वालों को तकलीफ़ में मुब्तला करके, जो एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ आए हुए हैं, उन सब को भी परेशान करके आपको कोई जिस्मानी, कोई दुनियावी, कोई दीनी, कोई रूहानी फ़ायदा होता है तो हमें भी बता दें कि हम लोगों को इसलिए तंग करते हैं कि हमारे रूहानी दर्जात बुलंद हो जाएं, या हमारी नौकरियां जो हैं उसमें कोई तरक्की मिल जाए हमें, या हमें वाह ज़्यादा मिल जाए। लेकिन ये खून नाहक जो है, ये फिर इंसान को कभी भी चैन से ना बैठने देता है, ना लेटने देता है। ये मलामत करता रहता है, मलामत करता रहता है, और फिर ये सर चढ़ के बोलता भी है। एक ना एक दिन ये जाहिर हो जाता है, कितना भी आप छुप के को कत्ल करें। और खून का बदला लेने वाले ने तो हुक्म फरमा रखा है, अन्न नफ्स बिन नफ्स वल आइन बिल आइन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन बिस्सिन वल जुरूह क़िसास। और बदले वाले ने तो फरमा रखा है। तो मुल्क में हम बचपन से देखते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं कि पुरअमन एहतजाज करना भी हर शहरी का हक है। उसका किसी मज़हब से ताल्लुक़ हो, किसी बरादरी से ताल्लुक़ हो, किसी सूबे से ताल्लुक़ हो। सिंध में एहतजाज करने की इजाज़त, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करने की इजाज़त, पंजाब में एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। पंजाब कोई और दुनिया है, पंजाब कहीं और बसता है, या पंजाब के हुक्मरानों की तबा बड़ी नाजुक है, और उनसे गवारा नहीं होता कि हमारे ख़िलाफ़ को नारे लगें चोर चोर के, हमारे ख़िलाफ़ कोई जालिम के नारे लगें कि जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। उनको ये बर्दाश्त नहीं। तो उसका आसान रास्ता है, लोगों को अपने तरीक़ेकार के मुताबिक, जो कुछ तय बातें हो चुकी हैं कानूनी तौर पे, उनके मुताबिक मुलाकात करने दें। सारे शकूक व शुबहात भी ख़त्म हो जाएंगे, वसवसे ख़त्म हो जाएंगे, लोगों को एहतजाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर काश आप अदालतें आज़ाद कर दें, या मेरे मुल्क की अदालतें आज़ाद होती, तो फिर शायद इधर आने की भी ज़रूरत न पड़ती, लोग अदालतों का रुख करते। लेकिन अदालतें कई कई महीने तक ज़मानत का केस भी ना सुने, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग क्या करें। क्या एहतजाज कोई शौकिया तो नहीं, इन सर्दी के मौसम में ख़ासकर, या गर्मी का कोई मौसम भी हो, सड़कों पे आना, सड़कों पे रात बैठना। 70 साल की खातून, या 70 साल का कोई बुज़ुर्ग, या 60 साल का, 50 साल का, आखिर उसके साथ इंसानी हाजतें भी हैं, खाना भी है, पीना भी है, रफ़ा हाजत भी है, और सड़कों पे तो कोई इंतज़ाम नहीं है इसका। सारी सारी रात सर्दी की रातों में सड़कों पे बैठना एहतजाजन। अल्लाह का शुक्र, मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया जब खबर सुनी कि अलीमा खान ने 12:30 बजे सारा जो इज्तिमा था एहतजाज के लिए इकट्ठा हुआ, उन सब को कह दिया कि आप पुरअमन तरीके से अपने अपने घरों को चले जाएं, हम एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं आज के दिन। अक्लमंदी भी यही होती है कि अपने साथियों को भी बचाया जाए, अपने आप को भी बचाया जाए। हुक्मरान अगर ज़िद किए बैठे हैं तो हुक्मरानों की ज़िद पूरी हो जाए, लेकिन फिर ज़ाहिर है जब तक ये मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक
احتجاج تو لوگ کرتے رہیں گے، لوگ محسوس تو کر رہے ہیں نا، لوگ کبھی کبھی تو ان حالات کو دیکھ کے لوگ باہر کی طرف دیکھتے کہ باہر سے کو ہمارا مددگار آ جائے، ان ظالموں سے کو ہماری جان چھڑانے والا آ جائے۔ کبھی اقوام متحدہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی جنیوا کے چارٹر کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد کروانے والے جو تھے وہ خود اکثر ملکوں میں نے دیکھا وہ بھی ظالموں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ ابھی تازہ ہم نے فلسطین میں اور غزہ میں جو کچھ دیکھا ہے، غزہ میں جو ظلم کیا اسرائیلی وزیر اعظم نے اور کرمنل کورٹ نے، عالمی عدالت انصاف نے اس کو مجرم قرار دیا، اس کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن طاقتور لوگ اس کے ساتھ تھے، اسے کس نے پکڑنا تھا؟ وہ امن معاہدے کے باوجود ابھی تک ظلم ڈھا رہا ہے۔ تو اپنوں سے کہتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات میں ان جیسا نہ سالار آیا، نہ جرنیل آیا، نہ لیڈر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت جان کے دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ حضور کی سنت پہ عمل کریں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں۔ ہزاروں کارکن لبیک کے ابھی تک جیلوں میں ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، اور بیچارے سارا دن فون کرتے ہیں، ہمیں بھی کرتے ہیں، اوروں کو بھی کرتے ہیں، اور کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے، کوئی عدالت کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایف آئی آر ہی نہیں، بہت ساروں کی کاٹی، جن کی کاٹی ہے ان کو ججوں کو چاہیے کہ اٹھا کے باہر پھینک دیں، کہیں لے پڑی تمہاری۔ آپ ان کو پتہ ہے ججوں کو یہ کیوں گرفتار ہوئے ہیں، پھر ان کو کئی کئی دن کا ریمانڈ دے دینا، پولیس کے حوالے کر دینا، یہ عدل کے منافی ہے۔ ان کا بھی خیال کریں، ظلم سے بچیں، جتنا ہو سکے ظلم نہ کریں، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین پاکستان پہ، اہل پاکستان پہ رحم فرمائے۔